جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا، سود خور۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جہنم میں ایک بلی کو قید کرنے کے معاملے میں عذاب دی گئی۔ کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ اس دن بندہ اللہ کی نظر کرم چاہ رہا ہوگا۔ You will be yearning۔ کیسے کہہ سکتے ہو نہیں ہو سکتا؟ جب اللہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے کو حرام قرار دیا ہے، تو کیسے اور کہہ سکتے ہو کہ اس کو جو اوائڈ کرے گا وہ بزنس نہیں کر سکتا صحیح؟ جس نے ناموری اور شہرت کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں یا گمراہ ہونے دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برادرز، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم پھر ایک دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہماری جرنی ٹو دا ریئل لائف سیریز چل رہی ہے، اور اس میں ہم 5 جو ٹاپکس ڈسکس کر رہے تھے اللہ کی توفیق سے، قبر، موت، یوم القیامہ، یہ 3 پورے ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کی یوٹیوب پہ میرے چینل پہ ریکارڈنگز بھی آ چکی ہیں، اور اس وقت ہم جو ہے وہ جہنم کے ٹاپک میں ہیں۔ اس کے بعد جنہ کا ٹاپک ہے انشاءاللہ، اور جہنم کے 6 سیشنز ہو چکے ہیں، اور آج 7واں اور آخری انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگر زندگی رہی تو آج آخری سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں جو ہم ڈسکس کریں گے، جو اینڈ ہم کریں گے انشاءاللہ اس ٹاپک کا، وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، جہنم کے بارے میں کچھ ڈسکرپشن انشاءاللہ مزید، اور پھر ہے جہنم کے حوالے سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی جو قرآن میں ہمیں تلقین کی گئی ہے، اور انبیاء کا کیا طرز عمل تھا اس میں، اس حوالے سے۔ پھر جہنم اور فرشتوں کا کیا معاملہ ہے، فرشتے کس طرح سے لیتے ہیں اللہ کی پنشمنٹ کو، عذاب کو، انبیاء علیہ السلام اور جہنم۔ اسی طرح کچھ صحابہ کا بھی ذکر آئے گا اور اسلاف کا بھی انشاءاللہ، کہ ان کا کیا رویہ تھا جہنم کے حوالے سے، جہنم کے ذکر کے حوالے سے۔ اور پھر ہم کچھ جنرل مسلینیس آپ کہہ لیں 2-4 باتیں ہیں جہنم کے حوالے سے، وہ ذکر کریں گے، اور پھر ہم جہنم سے بچنے کے لیے جو قرآن اور سنہ میں دعائیں ہیں ان کا ذکر کریں گے، کیونکہ قرآن اور سنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بہتر دعائیں نہیں ہو سکتی۔ سب اس کا یہ مطلب نہیں آپ اپنے مرضی سے دعا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے جس لیول پہ فائز تھے، جو الفاظ کی سلیکشن وہ کر سکتے تھے اور کرتے تھے، اس تک تو نہیں پہنچ سکتے نا۔ اور قرآن، سبحان اللہ، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو وہ ہم ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ مدت کے لیے جو لوگ یعنی جہنم میں جائیں گے اور پھر نکال لیے جائیں گے عارضی طور پہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ مدت جو ہے نا ویری کرے گی، وہ اس بندے کے عمل کے مطابق ویری کرے گی، کچھ بہت تھوڑی ہوگی، کچھ بہت زیادہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایونچولی نکال لیے جائیں گے۔ تو ان کا ہم ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ توبہ میں، آیات 34 اور 35 ہیں، 34 35 زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا بہت سارے گناہ اور بہت ساری برائیاں جن کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ قرآن و سنت سے، تو یہ اب وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ایک روز آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم لوگوں نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ سبحان اللہ، وہی مال
یہاں تو سونا چاندی کا ذکر ہے نا، تو آج کل عام طور پہ لوگ سونا چاندی نہیں کرتے اور طرح سے مال جمع کر لیتے ہیں. تو مال کا جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، جو نصاب میں شامل ہے مال، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہی عذاب بنے گا. تو one has to be very careful about زکوٰۃ. اچھا، کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دینا بغیر یعنی کہ حق کے، ایک تو ہوتا ہے نا کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور حکومت نے قتل کیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جان بوجھ کے قتل کر دینا، اور یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کی نظر میں. اللہ اکبر. اللہ says in سورۃ النساء آیت نمبر 93 93 وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ اکبر. جس کسی نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا عذاب، اللہ کی لعنت، غضب کا لفظ آیا ہے اس میں، غضب اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن سمپل بات نہیں کی اللہ نے. ایک جگہ پہ تو قرآن میں فرمایا نا کہ کسی انسان کا ناحق قتل کر دینا کس کے برابر ہے؟ تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. لیکن کسی مومن کی نا اللہ کے ہاں بہت اہمیت ہے، بہت بڑی، اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہے مومن کی. کسی مومن کو ناحق قتل کر دینا، آپ الفاظ دوبارہ سنیں، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر. وَلَعْنَهُ، اور اس کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. ذرا برادرز ایک منٹ اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں. سبحان اللہ. یہ ایک موبائل فون چھیننے کے لیے اگر کوئی ریزسٹنس کرے، میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے، اس کے لیے ایک مسلمان کو قتل کر دیتا ہے کوئی بندہ، اس کے لیے. اور کوئی چھوٹی موٹی دشمنیوں پہ کبھی کبھار، چھوٹی موٹی چھوڑیں، بہت بڑی دشمنی ہے لیٹ سے، جو اس کا خمیازہ ہے وہ دیکھ لیں آپ. اللہ کا غضب کے ساتھ، اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کے ساتھ عذاب. یہ مسئلہ ہے. اگر انسان کو پتہ نہ ہو نقصان دہ چیز کا، تو وہ کام اگنورنس میں کر جاتا ہے. میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو قتل کرنے والا بندہ وہاں پستول لے کے کھڑا ہوا گولی چلا رہا ہوتا ہے نا، اگر اس کو یہ آیت اس ٹائم پہ صحیح معنوں میں کوئی سنا دے یا سمجھ اس کے دماغ میں آ جائے، اس نے کبھی سنی ہو یہ والی، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا، مطلب کے ساتھ سمجھ آ جائے اس کو، موسٹ پروبیبلی وہ رک جائے گا، قتل نہیں کرے گا کم از کم. سمجھ آتی ہے نا بات؟ کیوں؟ پتہ چل گیا، یاد آ گیا. اس لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. علم آپ کو اللہ کی توفیق سے غلط کام سے بچا جاتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے آپ لوگوں نے کی ہے ماشاءاللہ. تو اللہ کی توفیق سے ایک جگہ پہ ترمذی کی ایک روایت ہے، ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق، کیا کہا ہے میں نے حدیث میں، کیا ہے؟ آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق، you cannot imagine، یعنی جنوں، جو کچھ بھی، فرشتے، سب یہ حشرات اور جو کچھ بھی، وہ سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہونا، ایک مومن کے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ will not care one مومن. اللہ کے سامنے اتنا اکرام ہے مومن کا. اللہ اکبر. اچھا، کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والے کے بارے میں سورۃ الانفال میں آیت نمبر 16، جس نے، یعنی یہ کفار کے مقابلے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس نے پیٹ پھیری یعنی جنگ کے دوران، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری وجہ سے، مثلا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے ایسا کرے، اس نے اللہ کا غصہ مول لے لیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یتیم کا مال ناحق کھانا، یتیم کے سر پہ باپ کا ہاتھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس کو چھیڑنا، اللہ says سورۃ النساء آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ضرور ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. پاک دامن مومن عورتوں پہ تہمت لگانا، سورۃ النور آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں غلط، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، فاسق فاجر اور بدکار لوگوں کے حوالے سے سورۃ الانفطار جو کہ کامن ہے، اکثر سنتے ہیں ہم، آیت نمبر 14 سے 16 تک، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، یقیناً بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے اور روز جزا وہ اس میں داخل ہوں گے، یعنی اس سے وہ ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے۔ تاریک نماز، تاریک نماز سمجھتے ہیں؟ اردو ذرا مشکل ہے کچھ لوگوں کے لیے، جو ترک کر دیتا ہے نماز، جو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھار مس ہو جانا، ایک ہوتا ہے غلطی سے مس ہو جانا، آپ اتفاق سے غلطی سے، اور آپ بہت پشیمان ہو، آپ نے قضا پڑھ لی، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آپ نے معافی مانگی، اللہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ ایک ہوتا ہے جو کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، اس نے بھی نماز قائم نہیں کی ہوئی۔ ایک ہوتا ہے جس نے بالکل چھوڑی ہوئی ہے نماز نہیں قائم کی ہوئی، جس نے بیسیکلی تاریک نماز ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ ابن حبان کی روایت ہے، صحیح ابن حبان 1467، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان ہوتا ہے پروف، اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بائیں لیفٹ سائڈ والے لوگ، اصحاب الشمال۔ اسی طرح روزہ نہ رکھنے والے کے حوالے سے ہم نے حدیث آلریڈی ڈسکس کر لی ہوئی ہے، خزیمہ اور ابن حبان کی روایت تھی، ہم نے یہ ڈسکس کی ہوئی ہے، جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، پھر میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں اور ہم کو اسسٹ کرتے ہیں۔ بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا، غور سے سنتے جائیں، جن کے منہ چیرے ہوئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی کہ روزے کا وقت ہے اور روزہ افطار کیا ہے، روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، یا توڑ دیا روزہ، فرض روزہ، نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے بالعذر، فرض بھی توڑا جا سکتا ہے بالعذر، ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ان مسائل میں بھی نہیں ہم جا رہے، لیکن جو جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے یا جس نے روزہ نہیں رکھا فرض روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام غلط بات منسوب کرنے کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ کتاب العلم۔ تکبر کرنے والا، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت اللہ کا ازار ہے، العزت ازارہ، کبریائی اس کی چادر ہے۔ جو شخص یہ مجھ سے چھینے گا، اللہ کہہ رہے ہیں، جو شخص یہ مجھ سے چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ پھر ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لی ہے سود خور کے حوالے سے، وہ جہنم میں جائے گا، زانی مرد اور عورت جہنم میں جائیں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے، سود خور اور زانی مرد اور عورت، بلکہ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ ہی دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑی عبرت انگیز ہے، اس میں جو بات ذکر ہوئی ہے نا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خواب والی حدیث ہے ایک، اس میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں، یعنی میرے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جو مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک لمبی حدیث ہے، اس سے آگے سے شروع کر رہے ہیں، دکھائے گئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا، جس کے جبڑے اور نوسٹرلز، نتنے اور آنکھیں جو ہے نا وہ ان کی بیکس تک چیری جا رہی تھیں، وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا اور وہ خبریں آنن فانن دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ دوسرے ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تندور میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تنور جو ایک وہ فائر پٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سب کچھ، جہاں روٹیاں لگواتے ہیں آپ لوگ، مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، بائی دا وے انڈسٹریل اور طرح کے ہوتے ہیں،
اوون بھی کہہ سکتے ہیں آپ. وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں جن کو نا دونوں کو زانی مرد اور عورت کو تنور میں ڈالا جائے گا, بند کیا جائے گا تنور میں. یہ ہم نے حدیث پڑھی ہوئی تھی پہلے سے. تیسرا وہ شخص ہے جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا ہوگا, جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے. یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا, سود خور, انٹرسٹ, ربا. ہم نے اس کے بارے میں ڈسکشن کر لی ہے پہلے. اسی طرح شراب پینے والے کے حوالے سے ہے, جہنم میں جائے گا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. خودکشی کرنے والا اپنے آپ کو اسی طریقے سے مارتا جائے گا قیامت تک اور جہنم میں جائے گا. یہ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی تھی. اس میں تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا, یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, قیامت کے روز تصویریں بنانے والوں کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. بلکہ بھی ہم ایک اور حدیث پڑھیں گے, جہنم بھی کچھ کہے گی ان کے بارے میں, وہ ہم پڑھیں گے آگے. اللہ اکبر. بائی دا وے, یہ اس کی ڈیپ فقہ میں ہم نہیں ابھی جاتے, لیکن جنرلی آج کے دور میں علماء کا اس بارے میں یہ علماء کی ایک بہت بڑی اکثریت کہہ لیں آپ, یا ایک سائیڈ ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو الیکٹرانک فارم میں تصویر ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے میں خود بھی کمپیوٹر انجینئر ہوں, میں سمجھتا ہوں چیز کہ جو الیکٹرانک فارم میں تصویر ہوتی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی فزیکلی, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ بائٹس, وہ الیکٹرانک فارم میں کسی اور فارم میں پڑی ہوئی ہے, وہ صرف یعنی کہ وہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریریلی, ٹھیک ہے, اور وہ ختم ہو جاتی ہے. دیٹس ناٹ ریئلی این ایگزسٹنگ پکچر, دیٹس وائی اٹس اے لٹل ڈفرنٹ. ٹھیک ہے جی. پکچر جو کہ وال پہ جو ہینگ ہوئی جی 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 میں یہ بتانے لگا ہوں. ایک تو وہ جو تصویر بنانا, آپ نے دیکھا گھوڑوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں, پراپر تصویر جس میں منہ کا سب پوری شکل نظر آ رہی ہو, اور یا کسی اور چیز کی, جانداروں کی تصویر. جانداروں میں صرف جو اینیمیٹ آبجیکٹس ہیں, یعنی جو چلنے پھرنے والے, موو کرنے والے پودے نہیں, ان کی تصویریں بنانا. اسی طرح تصویر پرنٹ کرنا, علماء اس کو کہتے ہیں پرنٹ کر کے رکھ کہیں لگا دینا. ایک ہوتی ہے ضرورت کے تحت, وہ اور چیز ہے, شناختی کارڈ پہ, پاسپورٹ پہ, وہ سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. اللہ عالم, مسلمانوں کا غلبہ ہوتا تو کسی اور طرح کی شاید سیکیورٹی ریکوائرمنٹ بنی ہوتی, لیکن جو بھی ہے وہ ایک ہے ضرورت کے تحت. ایک ہے کہیں تصویر پرنٹ کی ہوئی ہے پراپر اور لگائی بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, دیٹ از ناٹ ایٹ آل الاؤڈ. وہی نا شیشہ, جیسے شیشہ بھی ایک آدھی چیز ہے نا, ٹھیک ہے. شیشے وہ طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. الیکٹریکل مرر بھی ہو سکتا ہے بائی دا وے, آپ کے ہوتا ہے موبائل میں, ٹھیک ہے نا. وہ جو سیلفی والا کیمرہ ہوتا ہے وہ بھی شیشہ جیسے ہوتا ہے, جو ٹیمپریری ہوتا ہے وہی آپ کو عکس دکھا رہا ہے نیچرل, وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. لائٹ الیکٹرانک فارم میں کنورٹ ہوتی ہے اور وہ الیکٹرانک فارم میں سیو ہو جاتی ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس تصویر کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, وہ جب بھی سامنے آتی ہے تو ایک پورا پروسیس کمپیوٹر کے اندر پیچھے چلتا ہے جو اس کو آپ کو ٹیمپریری ڈسپلے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تشبیہ کے طور پہ جیسے شیشے میں نظر آ رہا ہوتا ہے. بیت المال یعنی جہاں پہ آپ کو نا خزانہ جیسے ٹریجری, اس کی آپ کو اس کا بنایا جائے نگران, جیسے پاکستان ہر ملک کی اور ہر جگہ کی ہوتی ہے, اداروں کی بھی ہوتی ہے. بیت المال کی رقوم میں خود بت کرنے والا جہنم میں جائے گا. اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ اللہ کے مال میں ناحق ہیر پھیر کرتے ہیں, یا یعنی اس میں سے کچھ کرتے ہیں, ناحق نکال لیتے ہیں. بائی دا وے یہ بیت المال کی, پراپر بیت المال کی بات ہو رہی ہے, جو اسلامک گورنمنٹ کا ایک بیت المال ہوتا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. وہ قیامت کے روز آگ میں جائیں گے. بوڑھا, زانی, جھوٹا بادشاہ اور مغرور فقیر, ان کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کریں گے, نہ انہیں پاک کریں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بوڑھا زانی, بڑھاپے میں جو اس حرکت سے باز نہیں آیا, توبہ ایک الگ چیز ہے, توبہ صاف کر دیتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تو. جھوٹا بادشاہ کے ہاتھ میں نا بہت کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کے جھوٹ سے نا, جھوٹ ویسے ہی بہت بڑی, جھوٹ کبھی نہ گناہ ہے ویسے ہی, جھوٹ سے ویسے ہی معاشرے میں بہت بڑی بڑی برائیاں پھیلتی ہیں. لیکن بادشاہ جس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے, شاید اس لیے اس کے لیے خاص مینشن کیا گیا. اور مغرور فقیر, یعنی ایک پہلی فقیر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طریقے سے ٹیسٹ لیا ہے, اوپر سے وہ مغرور ہے, یعنی اس میں منافقت بھی آ جاتی ہے. اللہ عالم. احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے,
ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں اپنے معاشرے میں، بزنس مین یا جو بھی ہے، ہر ایک کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں غور سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر کرم کریں گے. اللہ اکبر. قیامت کے دن نا بندے کو صرف ایک چیز کی ٹینشن ہوگی، میرا کیا بنے گا، اور کوئی اس دن چیز یاد نہیں آئے گی. سو مچ سو کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے پچھلے قیامت کے سیشن میں کہ حشر کے میدان میں سب لوگ برہنہ ہوں گے، ننگے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اللہ یا رسول اللہ مطلب اس میں معاملہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی اس طرف. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، ہم نے اس وقت بھی ذکر کی تھی. ترکی میں زلزلہ آیا تھا نا، یا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، سبحان اللہ. زلزلے کی لٹ سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ایریا پہ ایک ساتھ ہی ہوتا ہے نا. زلزلہ آ جائے جو ترکی میں آیا تھا چند سیکنڈز کے لیے، مطلب پورا منٹ بھی شاید نہیں تھا، اور درم برم ہو گئی تھی بلڈنگز، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے پلازاز نیچے گرے آ کے، ٹھیک ہے. وہ آ جائے زلزلہ اگر، اور ایوری ون از وکٹم آف دیٹ ایک ایریا میں، کیا اس ایریا میں جو لوگ ہوں گے کسی کے کپڑے اگر پھٹ گئے ہوں اس کو اس طرف ہوش ہوگی؟ کسی دوسرے کو جس کا بچہ کہیں دبا ہوا ہو، جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، جو اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہا ہو، اس کو ہوش ہوگی کہ کوئی بندہ ننگا گزرا ہے پاس سے یا پڑا ہوا ہے؟ نہیں ہوگی. یہ چھوٹا سا منظر ہے، اسی کو آپ امیجن کر لیں قیامت کے حوالے سے. nobody will be thinking about it. so جسٹ ایک وہ ایکسپلینیشن تھی. تو اس دن ہر بندے کو یعنی ایسی کیفیت ہوگی، میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ہر بندے کا ایک ہی طرف فوکس ہوگا اور شدت سے. اس دن بندہ اللہ کی نظر کرم چاہ رہا ہوگا. he will be yearning, he will be like کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کی دل کی گہرائی سے یہ خواہش ہوگی کہ بس مجھے اللہ تعالیٰ نظر کرم سے مجھے دیکھ لیں بس. یہاں پہ فرمایا گیا کہ نہ کلام کریں گے، نہ اس پہ نظر کرم کریں گے، اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی نامراد ہوئے اور خانے میں پڑے وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازار یعنی جو لوور گارمنٹ ہوتا ہے آپ کا، پینٹ یا شلوار جو بھی لوور گارمنٹ ہوتا ہے، اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے. نمبر 2 احسان جتلانے والے، کام کر کے کسی کی مدد کر کے احسان یاد رکھنا. اچھا جس نے آپ کی مدد کی ہے نا اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کی مدد کر کے نا احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے. اگین سب سے پہلے اپنے لیے کہتے ہیں ہم یہ باتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا معاملہ آسان فرمائے، ہم سب کو ان چیزوں کے حوالے سے بہت کیئرفل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی اس میں معاف فرمائے. احسان کر کے احسان جتانا، یہ صحیح مسلم کی حدیث سن لیں آپ. اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. اللہ اکبر. پاکستان کس بزنس کو آپ سوچیں گے جہاں پہ پراپرٹی ڈیلر تھوڑی دیر کے لیے یہ سامنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ایک اس میں تو بلکہ ایک مشہور ہے جملہ جی کہ سر جھوٹ اور یہ غلط بیان، اس کے بغیر یہ کام چلتا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. غلط بات ہے یہ، جھوٹی بات. ہم خود جانتے ہیں بندوں کو ہوتا ہے. کیسے کہہ سکتے ہو نہیں ہو سکتا جب اللہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے کو حرام قرار دیا ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کو جو اوائڈ کرے گا وہ بزنس نہیں کر سکتا صحیح؟ کیسے کہہ سکتے ہو؟ غلط بات ہے. اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان بالکل ہی خراب ہے، انڈرسٹینڈنگ تمہاری بالکل ہی دور، یعنی کسی گمراہی میں ہو. تمہیں ایمان کے بارے میں تم کلیئر نہیں ہو، اللہ پہ ایمان کے بارے میں. تو یہ 3 لوگ ہیں ہمارے ہاں، تو بہت ہی معاملہ خراب ہے. اس جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ، کیا ریڈی والے سے لے کے کیا بڑے سے بڑے تک مارکیٹنگ کرتے ہیں بڑی بڑی. یہ مارکیٹنگ میں ایڈ جو چلا رہا ہے، اگر کسی کی کوئی کمپنی ہے، بزنس ہے نا، اور وہ ایک ایڈ بنواتا ہے جس میں اس نے ایگزیجریٹ کیا ہے، جھوٹ بول دیا کچھ چیزوں میں، ٹھیک ہے، وہ چیز اس طرح کی نہیں ہے اس لیول کی، لیکن کہہ دیا جی سب سے بہترین یہ اور وہ فلاں چیز اس میں ہے. اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو جھوٹی قسم کھا کے نا، اچھا قسم چلے اس نے نہیں کھائی، جھوٹ بول رہا ہے وہ، اس میں ایک فرق ہے بائی دا وے. اس میں ایک ہوتا ہے قسم کھا کے کہنا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی.
ہمارے یہاں قسمیں کھا لیتے ہیں لوگ، پرواہ نہیں کرتے اتنی زیادہ۔ جانور پر ظلم کرنے والے کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جہنم میں ایک بلی کو قید کرنے کے معاملے میں عذاب دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی اور عورت جہنم میں چلی گئی۔ اس عورت نے بلی کو قید کر کے نہ کھانا دیا نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ زمین میں سے کچھ ڈھونڈ کے کھا سکتی، کیڑے مکوڑے یا جو بھی۔ اللہ اکبر۔ بی ویری 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 کیئرفل ان دس ریگارڈ برادرز۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری نیچے آ جاتی ہے ازار، مطلب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تکبر سے نہیں کرتے، یہ یعنی وہ کوشش کرتے تھے۔ اچھا، اس سے کچھ لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا تکبر سے اگر نیچے کر رہے ہو صرف تب مسئلہ ہے، نہیں، آپ پوری حدیث پہ غور کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوشش کرتے تھے اوپر رکھنے کی، اللہ عالم ان کی فزیک ایسی ہوگی یا جو بھی ہوگی، عمر کے کسی حصے پہ ہوں گے کہ وہ نیچے آ جاتی تھی، and he is so worried about it and he is coming and asking رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم about it۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تکبر سے نہیں کرتے، یعنی کہ تم کوشش کرتے ہو، وہ غلطی سے آ جاتی ہے اور تکبر سے نہیں آتی نیچے۔ تو پوری حدیث کنسیڈر کرنی ضروری ہے سب لوگوں کو کہ وہ پوری کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مسلم کی حدیث ہے ایک اور، دوسروں پہ ظلم یا حقوق، لوگوں کے مارنے والا، حقوق چھیننے والا کے حوالے سے صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کون ہے مفلس؟ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب ہو، نہ کچھ سامان ہو، اسی کو مفلس عرف میں ہم سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، حاضر ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا ناحق، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا اس کی نیکیاں مختلف لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اللہ اکبر، تو مظلوموں کے حقوق، اور اگر مظلوموں کے حقوق باقی رہ گئے تو ان کے گناہ اس کے حساب میں ڈال کر حساب بیلنس کیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں کے عجیب عجیب کانسیپٹس ہیں، لوگ نہ حق مارتے رہتے ہیں، غلط کام کر کے مال بیچتے رہتے ہیں، جھوٹ بول کے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا یار میں رمضان میں نا عمرے پہ چلا جاؤں گا، اور انشاءاللہ عمرہ، یار عمرہ اتنی بڑی بڑی فضیلت، مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، انشاءاللہ پاک کروا کے آ جاؤں گا۔ اچھا جی میں رمضان میں نا اعتکاف بیٹھ جاؤں گا، رمضان آ رہا ہے، بس رمضان میں یہ کر لوں گا، اچھا میں اتنا بڑا صدقہ دے دوں گا۔ یقیناً صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ یہ پلان کر کے نہیں کر سکتے کہ اچھا یار میں کر لیتا ہوں، میں بعد میں صدقہ دے دوں گا، صدقہ سے معافی، یہ پلان کر کے نہیں آپ کر سکتے۔ Who are you making fool؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ اتفاق سے ہو گیا، بندے کو بعد میں خیال آیا، اس کی بہت ندامت ہوئی، اس نے توبہ کی، صدقہ دیا، اس نے عمرہ کیا، رمضان میں بہت معافی مانگی، وہ ہے صحیح طریقہ۔ لیکن یہ سوچ کے نہیں آپ کر سکتے کہ یار میں یہ کر لوں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا ہمیں خبر سنی ہے، ہم نے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے، اسپیشلی عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ، خاص طور پر رمضان میں، حرام کھانے والا، خیانت کرنے والا، دھوکہ اور اس طرح کی مختلف فحش گو اور بخیل جو کنجوس ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جو جاہل لوگ جنہیں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، دوسرے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے والے، اہل و عیال اور مال و منال تک سے بے فکر ہیں۔ دوسرا وہ جو خیانت کرتا ہے، خائن شخص جسے معمولی سی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خیانت کر دیتا ہے اس میں، گورنمنٹ کے مال میں سے، کسی کمپنی کے مال میں سے، کسی نے امانت رکھوائی ہو اس میں سے، اللہ اعلم جو بھی۔ تیسرا وہ شخص جو تمہارے اہل اور مال میں تمہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل یعنی کنجوس جسے کہتے ہیں آپ، سٹنجی پیپل جو ہوتے ہیں، وذکر البخل او الکذب لکھا ہوا ہے، یعنی بخیل جو کنجوس ہے اس کا ذکر فرمایا، اور 5واں وہ شخص جو فحش گو اور گالیاں بکنے والا ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس حوالے سے
معاملہ بہت خراب ہے. فحش گو گالیاں نکالنا منہ سے. یونیورسٹی سے کون کون پڑھا ہوا ہے یہاں پہ؟ یونیورسٹی میں کون کون پڑھا ہوا ہے؟ کالج یونیورسٹی کیسا معاملہ ہے ہمارا وہاں پہ؟ کول سمجھا جاتا ہے رائٹ. اگر آپ اچھا کئی لوگ نا اپنے آپ اپنا کول برقرار رکھنے کے لیے یہ بولتے ہیں لوگوں اپنے دوستوں کے ساتھ. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں خود بھی پڑھا ہوں مجھے پتا ہے. کیونکہ میں بھی کول لگوں ذرا, میں بھی نا وہ اسٹیٹس کے برابر لگوں, مطلب میں کوئی وہ نہ لگوں بالکل ممی ڈیڈی نہ لگوں, اس لیے کچھ گالیاں منہ سے نکال دیتے ہیں. نعوذ باللہ. ایک مسلمان جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہو, اللہ پاک ذات ہے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو, ان کو اپنا نبی مانتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک شریف النفس ذات ان کا امتی ہو, منہ سے وہ گندی بری باتیں نکالے. doesn't match. if you think about it you will find it filthy. اچھا جھگڑالو اور بد اخلاق شخص, اس کے بارے میں بھی جہنم کا معاملہ ہے. یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, کتاب الادب میں باب حسن الخلق میں ہے کہ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑالو اور بد اخلاق آدمی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہیں جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اپنے معاشرے میں یا محلہ میں کوئی آپ کبھی کبھی ایسا بندہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اکثر نظر آتے ہیں. بہرحال یہ ہمارے لیے نصیحت ہے سب کے لیے کہ اس طرح کی خصلتوں میں کبھی نہ پڑیں. لا يدخل الجنت الجواد والجعظری. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بائی دا وے توبہ جو ہے نا ایک دروازہ ہے. ایک قاتل وہ بھی توبہ سے معاف ہو سکتا ہے, شرک معاف ہو سکتا ہے توبہ سے, اللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں. بٹ حدیث صحیح حدیث جو ابی داؤد کی ہے اس کے مطابق یہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے we have to be very careful. بد اخلاق اور جھگڑالو لوگ اگر یہ پھیل جائیں پورے معاشرے میں تو وہ معاشرہ کیا بنے گا؟ اسلام ایک خوبصورت مورل ایتھیکل معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے نا. اسلام کی جو تعلیمات ہے سارا فریم ورک وہ اس حوالے سے ہے. اس کو بالکل اپوزٹ ہے یہ. اچھا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہ کریں گے, نہ ان کی طرف نظر کرم کریں گے, نہ انہیں پاک کریں گے, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پہلے بھی 3 گزر چکے ہیں, کئی گزر چکے ہیں, یہ کئی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, کئی لسٹ ہیں, نوٹ کرتے جائیں. نمبر 1 وہ شخص جو جنگل میں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی رکھتا ہو اور مسافر کو پانی لینے سے روک دے جبکہ کسی دوسری جگہ پہ پانی میسر نہ ہو. یعنی کہ خواہ مخواہ نا آپ کے پاس پانی زیادہ ہے, کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں جہاں پہ نہیں ہے اور مسافر ہیں وہاں پہ, تو آپ روکے رکھیں, آپ نہ دیں اس کو. سبحان اللہ. نمبر 2 وہ شخص جس نے عصر کے بعد مال بیچا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے, خریدار نے سچ سمجھ لیا اور مال خرید لیا حالانکہ دکاندار نے وہ مال اتنے میں نہیں خریدا تھا. عصر کے بعد کا مطلب ہے, جہاں تک مجھے میری سمجھ ہے, کہ اس وقت بزنس مارکیٹ بہت تیز ہوتی ہے. یہ کچھ ٹائمز ہوتے ہیں جس میں مارکیٹ بہت تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جلدی بھی ہوتی ہے لوگوں کو, شاید مغرب تک. اس زمانے میں تو خیر سورج کے نیچے جاتے ہوئے دن ختم ہو جاتا تھا نا. وہ تو آج کل کا زمانہ الٹا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کا, خاص طور پہ پاکستانیوں کا. رات کو ہم معیش اور معاشت اور صبح کو ہم آرام. ٹھیک ہے نا, وہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, اس کو ہم نے الٹا کر دیا آلموسٹ. تو مطلب اس ٹائم پہ نا مسائل ہوتے ہیں, مطلب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں نے گاہک نے شاید جلدی جلدی سامان بھی لینا ہو. ٹھیک ہے, اور بزنس بھی تیز ہوتا ہے, اس لیے شاید ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے محض دنیا کے لالچ میں حاکم کی بیعت کی, اگر حاکم نے اسے دنیا دی تو اس کی وفا کی, اگر نہ دی تو بے وفائی کی. صرف دنیا کی خاطر, مال و متاع کی خاطر لیڈر کا جو بھی کہہ لیں آپ, چمچہ بن جانا, جو بھی کہہ لیں آپ, اللہ ہوگا. آج کل تو بہت ریلیونٹ ہے. سبحان اللہ. لوگ ایسے اپنی پارٹیز اور یہ سو کالڈ لیڈرز, سو کالڈ سیاسی رہنما, ان کو ایسے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جیسے اللہ, میں تو نام ہی نہیں لینا چاہتا, خیر آگے آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی جیسے کسی اور کا حق ہو جو جہاں بھی ڈیزرو کرتا ہے اس حق کو, ایسے اور ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں, اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں, جھوٹ بھی بولیں گے اندر. ٹھیک ہے, اور اچھا گالم گلوچ بھی کریں گے, بد اخلاق بھی ہو جائیں گے اپنے اس سو کالڈ سیاسی رہنما لیڈر کی خاطر یا پارٹی کی خاطر. واٹ اے فولشنس. اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو بھائی؟ تو we have to be very careful. یہ ذرا سنیں غور سے, غیر محتاط خصوصاً دین کے معاملے میں
اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خاص طور پہ جو ہم اس طرح کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس معاملے میں بہت کیئرفل رہنے کی اور ہمیں ہماری رہنمائی فرماتے رہیں۔ غیر محتاط گفتگو کرنے والے کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بعض اوقات بندہ کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ نیچے آگ میں گر جاتا ہے، یعنی without realizing, just being careless, people often talk things that they are not supposed to talk اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے نا کم بولنا یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ایک تو آپ کی انرجی بھی بچتی ہے، دوسرا آپ تھوڑے سمجھدار انسان معلوم ہوتے ہیں لوگوں کو اگر آپ ذرا کم بولتے ہیں، اگر بندہ کم بولتا ہو، ٹھیک ہے؟ زیادہ جب بولے گا نا بندہ تو I mean needless to say it's easy to understand کہ نا غلطیاں بھی زیادہ کرنے کے چانسز ہوں گے پھر، اور غیر محتاط گفتگو کوئی ایسی بات منہ سے نکال نہ جائے جس سے اتنا جہنم میں جائے گا بندہ ایون۔ اللہ رحم فرمائے ہم پہ۔ قسم کھا کے کسی دوسرے کا حق جو ہے نا وہ غصب کرنے والے کے حوالے سے ہم نے ایک پڑھ لی ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ خواہ معمولی سا حق ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، ایک اتنی معمولی چیز ہو تب بھی۔ یہ ازار ٹخنوں سے نیچے کرنے کے حوالے سے ایک اور حدیث آ گئی، صحیح بخاری کی ہے کتاب اللباس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کعبین ٹخنے، جس نے اپنی ازار یا لوور گارمنٹ جو ہے اس کا وہ حصہ، ازار یا لوور گارمنٹ کا وہ حصہ جو ٹخنوں کے نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا، یعنی اس جو ٹخنوں سے کورڈ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ حصہ انسان کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اچھی طرح سے وضو نہ کرنے والا، برادرز بی کیئرفل، ماشاءاللہ سب نماز پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ہم دیکھیں نالج جو ہے نا لائٹ ہے، نور ہے، اگر آپ کے پاس لائٹ ہو نا تو آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں آگے کہ کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے، کوئی گڑھا تو نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اگر نہ ہو نا نالج تو آپ گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ وضو کے حوالے سے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح کتاب الطہارہ میں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو وضو کرتے دیکھا، ان کی ایڑیاں جو ہے نا وہ چمک رہی تھیں، یعنی کہ صحیح طرح سے گیلی نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، وضو اچھی طرح کرو۔ So we have to پانی ویسٹ نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ پیرانویا کا ہو جائے، آپ کو وہم کا شکار ہو جائیں کہ جی میرا بازو شاید خشک وہ گیلا ہی نہیں ہو رہا، صحیح کرتے جائیں اور آدھا گھنٹہ لگا دیں، دیٹ از آلسو ناٹ اوکے، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارا دین نا درمیان وسط، امت الوسط ہے، ہم بیلنس ہونا چاہیے ہر ایک میں، ہمیں کسی بھی ایکسٹریم میں نہیں بہ جانا چاہیے، نہ پیرانوائڈ ہو جانا چاہیے کہ جی وہم ہو کہ جی میرا تو گیلا ہی نہیں ہو رہا، دھوتے ہی جائیں ایک ایک چیز کو آپ 30 دفعہ دھو دیا 3 کی بجائے، ٹھیک ہے؟ تو پانی بھی اتنا ضائع ہو گیا، اور وضو پہ پانی ضائع کرنے کے بارے میں علیحدہ اس کے بارے میں ممانعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی اتنی سستی اور اتنا لاپرواہی ہونی چاہیے کہ جی صحیح طریقے سے وضو ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا وضو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا حصہ بنایا ہے، تو اس کو نان سیریس نہیں لینا چاہیے کہ ایسے لاپرواہی سے وضو کیا، منہ دھویا یا کونیاں دھوئیں کہ جی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے پرواہ نہیں ہے، کونیاں خشک ہیں، ایڑیاں خشک ہیں، ٹھیک ہے؟ بیلنس از دا کی۔ یہ طبرانی کی ایک حدیث ہے، صحیح الجامع الصغیر میں شیخ البانی کے مطابق صحیح ہے، اور حدیث نمبر 4395 ہے۔ حرام مال کے حوالے سے، حرام مال سے جو جسم یا جو بھی پرورش پانے والا ہے جسم ہے اس کے حوالے سے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہوگا آگ اسے سب سے پہلے جلائے گی۔ You have to be very careful about حرام حلال۔ پاپولیرٹی، ناموری، شہرت کا لباس پہننے والے کے حوالے سے ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے
آلموسٹ اس سے بھی تعلق ہے اس کا جو میں پہلے بات کرنے لگا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ مشہوری شہرت کی خواہش رکھنا اس حوالے سے. جس نے ناموری اور شہرت کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے، پھر اس میں آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نا جیسے میں نے پہلے بات کی تھی نا شو آف کے حوالے سے، کہ ایوری ڈے اینڈ مے بی ملٹیپل ٹائمز اینڈ اور مے بی ان ایوری ایکشن وی ہیو ٹو بی کیئرفل. شو آف کے حوالے سے کہ نا ہماری نیت خالص رہے، کہ ہم کسی اور وجہ سے تو نہیں کر رہے خیر کا کام یا صحیح کام، ٹھیک ہے، نماز یا روزہ یا صدقہ، کوئی بھی کسی کی مدد کرنے بندہ جا رہا ہے، جی لوگ مجھے دیکھیں میں بڑا اچھا بندہ ہوں. کسی بار بار ہمیں اپنی نیت پہ نا ہر روز کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اسی سے مور اور لیس ریلیٹڈ ہے کہ بندہ اس نیت سے کپڑے پہن رہا ہے کہ اس کو نا بہت شہرت طلب ہے. یو کین ریلیٹ دس ایکچولی. اچھا اچھے کپڑے پہننے کا مسئلہ نہیں ہے اس میں، اچھے خوبصورت کپڑے پہننا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ نہ کنفیوز کریں اس کو. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤں اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، جمعے کے دن میں اچھا لگوں، جنرل بس اچھا لگوں. یعنی دیکھیں نا، برا لگنا معاشرے میں یا کسی جماعت وہ اچھی چیز تو نہیں ہے نا. اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حدیث ہے. اس کا یعنی اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھے کپڑے پہننا جو صاف ستھرے ہوں اور بھلے لگنے والے ہوں، جسٹ ٹو لک گڈ، یعنی کہ آپ اچھائی پھیلائیں اس میں، اور اس نیت سے کچھ خریدنا اور اس کے پہننا کہ جی میں یہ میری پاپولیرٹی میں اضافہ کرے گا کہ میں اس طرح کی چیز پہنتا ہوں، جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح سے کر کے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو بھی اس حوالے سے اگر اس میں کوئی کمی ہے میری طرف سے بھی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دیں اور ہم سب کو ہدایت دیں، اور اس میں جو مسئلہ ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جانتے بوجھتے ہوئے دین کا مسئلہ چھپانے یا نہ بتانے میں والا جہنم میں جائے گا. ترمذی کی حدیث ہے، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، 2135 چیپٹر نمبر 2 میں ہے. قتل کے ارادے سے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونے والے مسلمان. اللہ اکبر. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کتاب الفتن میں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ایک دوسرے پر اپنی تلوار سے حملہ آور ہوں یا کسی بھی جان لے لینے والی چیز سے حملہ آور ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جاتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنمی ہونا تو صحیح ہے، سمجھ بھی آتا ہے، مقتول کیوں کر جہنم میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ مقتول بھی اپنے ساتھی کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا. بعد اس میں یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے لیٹ سے دیکھیں، یہ وہ دو لوگ ہیں جو لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے. ایک بندہ اپنی جان بچاتے ہوئے اس نے کچھ ایسا کیا، جان بچاتے ہوئے ایسا کیا کہ دوسرا قتل ہو گیا، وہ اور معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کی جان بچاتے ہوئے، ٹھیک ہے. سونے کی انگوٹھی پہننے والا، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. مردوں کا سونا پہننا حرام ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ چینز پہنتے ہیں to look cool. It could be probably یہ بھی لباس میں آتا ہوگا، پہننا ہے جو چونکہ، تو وہ کیا ہے پاپولیرٹی والی حدیث یہاں پہ بھی سمجھ آتی ہے. So I look like that، میری پاپولیرٹی کی وجہ بن جائے. تو یہاں پہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی. پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے. سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے کے حوالے سے وہ جہنم کی، یہ بھی سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں کھانا کھایا یا پیا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتاری. جو شخص نا اپنے لیے تعظیماً لوگوں کو کا اٹھنا پسند کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ سنیں. ترمذی کی صحیح حدیث ہے ابواب الادب میں 2212 چیپٹر نمبر 2. حضرت ابو مجلز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہم کھڑے ہو گئے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا دونوں بیٹھ جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ دست بستہ باادب اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. سبحان اللہ، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. Look at the lesson in it. Humility, humbleness. بے شک آپ کچھ بھی ہیں، امیر ہیں، لیڈر ہیں، وٹس ایور ہیں، چودھری صاحب ہیں آپ. ہمبلنس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو نہیں ہو سکتے آپ کبھی بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے. مال غنیمت چوری کرنے والا جہنم میں جائے گا،
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو مال غنیمت پر محافظ مقرر کیا گیا تھا جس کا نام کرکرا. جب وہ فوت ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ میں ہے. صحابہ کرام نے اس کی وجہ، اس کا سامان جا کر دیکھا تو اس میں مال غنیمت سے چرائی ہوئی ایک چادر پائی. غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا. ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے حدیث، ابی داؤد کی حدیث ہے کتاب الادب میں 83 چیپٹر نمبر 3. اکثر لوگ شرمگاہ اور زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ترمذی کی حدیث ہے حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ یا زبان بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ شرمگاہ. ایک حدیث ہے اور اسی سے ملتی جلتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کو پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شرمگاہ. اچھا جی، یہ ہمارا وہ سیکشن ختم ہوا جس میں ہم نے بات کری تھی کہ جو لوگ گناہوں کی وجہ سے عارضی طور پہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں جہنم کے جہنم کی کچھ میں نے کہا تھا کچھ پراپرٹیز اور کچھ جہنم کا کلام مثال کے طور پہ اس کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے جہنم کلام کرے گی. سورۃ القاف میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. قیامت کے روز ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی کہ حل من مزید، کہ ابھی کیا اور بھی کچھ ہے. یعنی جہنم نا کلام بھی کرے گی. مزید ہم اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 12 وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. جب جہنم کافروں کو دور سے آتے ہوئے دیکھے گی نا، غور سے سنیں برادرز، کون دیکھے گی؟ کافر دیکھیں گے جہنم کو. جہنم اس کا مطلب جہنم دیکھے گی بھی. جب جہنم کافروں کو دور سے آتے ہوئے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا چلانا سنیں گے. سمعوا لها تغیظا وزفیرا، غصے سے نا چیخنا چلانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. Can you imagine? Allah, this will be scary, really scary. اب یہ حدیث آپ سنیں، اس میں نا ہمیں جہنم کے بارے میں کچھ مزید چیزیں پتہ چلیں گی جسٹ فار نالج. اس کی ہمیں بہت ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں جو ایک میسج آئے گا نا اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ابواب صفت جہنم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جہنم سے ایک گردن نکلے گی. اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، یعنی یا اس پہ 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی اور کہے گی میں 3 آدمیوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں. We cannot imagine this. ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا نا کہ وہ سورۃ الملک میں بھی ہے تکاد تمیز من الغیظ، اور ابھی بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے ایسے جیسے وہ غصے سے نا پھٹ پڑے گی، چیخو پکار سنیں گے جو مجرم اور جہنمی ہیں لوگ. ابھی جہنم میں نہیں گئے ہوئے، ابھی کیا ہم ابھی حشر میں ہی ہیں، لیکن جہنم لائی گئی ہے. وہ جو منظر ہوگا 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے یا پکڑے ہوں گے. سبحان اللہ، عجیب خوفناک منظر ہوگا. نو باڈی وڈ، یعنی اس ٹائم پہ نا سارے لوگوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی صحیح طریقے سے. اللہ اکبر، بہت خوفناک منظر ہوگا. تو یہ اسی سے ہے کہ وہاں پہ جہنم کہے گی، یہ اس سے گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان اور زبان ہوگی، اور وہ کہے گی کہ میں 3 طرح کے آدمیوں پہ مسلط کی گئی ہوں. اللہ کے مقابلے میں جو لوگ سرکش لوگ تھے اللہ کے مقابلے میں، یعنی کہ مخالف، کینہ یا ضد، نافرمانی، حق دھرمی، سٹبرنس. نمبر 2 اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنے والا، شرک کرنے والا. نمبر 3 تصویریں بنانے والا. میں نے آپ کو کہا تھا ایک اور بعد میں بھی بات آئے گی، ذکر ہوگا. ہم نے تصویروں کی بات کو ڈسکس کر لیا پہلے، اس لیے میں دوبارہ نہیں اس کو چھیڑ رہا. ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جہنم اتنی کیا سب سے بری جگہ ہے، سب سے بری چیز، سب سے بڑی نقصان دہ تکلیف دہ چیز ہے. اس لیے نا ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تلقین بھی کی ہے کہ ہم اس پہ ہیڈ پے کریں. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ التحریم میں آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر نہایت غور سے سنیں برادرز، غور سے سنیں، آگے اللہ تعالیٰ کیا بتانے لگے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس پہ یعنی نا وہ بہت عجیب قسم کے فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد، سخت گیر قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ جو ڈسکرپشن اللہ نے دی ہے نا، اللہ اکبر، اس سے بندہ سیدھا ہو جاتا ہے اگر بندے کا دل نرم ہو، توجہ کرنے والا اور عقل کرنے والا ہے۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ، ہم بات کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں کچھ تلقینیں کی ہیں، کچھ ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نصیحتیں کی ہیں کہ اس چیز سے بچو، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی نا خطبہ حاجہ میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ تعالیٰ نے نا کامیابی کا ایک بہت بڑا اس میں راز بتایا ہے، اور جگہ جگہ بتایا ہے ویسے اس طرح کے سملر ملتی جلتی آیت، جو شخص جہنم نار آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ڈیفائن کیا ہے اس میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے، بلکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقریباً تمام انبیاء اور مرسلین جو تھے انہوں نے نا تلقین کی ہے جہنم کے حوالے سے، کچھ باتیں اپنی قوم کو بتائی ہیں، اس سے ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 وہ فرما رہے ہیں، میں جلدی ذرا پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، جہاں کہیں عربی کی ضرورت ہوئی میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے حق میں نا ایک ہولناک بہت بڑے عظیم عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورۃ عنکبوت آیت نمبر 25 میں انہوں نے اسی طرح کی اپنی قوم کو بتایا، ابراہیم نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا جہاں کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد پہ آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اسی طرح کی نصیحت کرتے ہوئے یہی فرمایا، اینڈ میں آیت کا اینڈ میں پڑھ رہا ہوں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، جو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نا مجھے نا تمہارے بارے میں، تمہارے حق میں ایک بڑے عذاب کا ڈر ہے، مجھے خوف ہے اس چیز کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی ایسی بات کی آلموسٹ، سورۃ الہود آیت نمبر 84 84، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، کہ مجھے تمہارے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آ جائے گا جس کا عذاب سب کو احاطہ کر لے گا، سب کو گھیر لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، ہم تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، سلامتی اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے اور جو جھٹلائے اور منہ موڑ لے اس کے لیے عذاب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اسی طرح جہنم سے، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں 72 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، میں جسٹ اسکپ کر رہا ہوں تھوڑا بہت۔ پھر اوورآل تمام انبیاء نے اور رسولوں نے جو ہے وہ یہی کیا، سورۃ انعام آیت نمبر 48 سے 49 میں یہ ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور نہیں بھیجتے ہم رسول مگر اس لیے کہ نیک عمل کرنے والوں کو وہ اچھے انجام کی خوشخبری دیں اور برے عمل کرنے والوں کو عذاب سے ڈرائیں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غم کھائیں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ کر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بہت کچھ ہے لیکن جسٹ ایک مینشن کر دیتے ہیں جو اقبال کرانی حفظہ اللہ نے بھی یہاں مینشن کیا ہوا ہے، سورۃ السبا آیت نمبر 46، اے محمد ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب
میں آخر کون سی بات جنون کی ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو مجنون کہتے تھے لوگ، یا کچھ ایسے القاب لگایا کرتے تھے، ان کے لیے استعمال کرتے تھے. تو وہ بات ہو رہی ہے کہ تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات جنون کی ہے؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں. یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نا اپنے اہل و عیال، فیملی، کتنا زیادہ کن الفاظ سے ڈرایا کرتے تھے، ان کو تلقین کیا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ رول ماڈل ہے، آئیڈیل رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے ان کا. سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو. یہ ہم سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بردرز آج آپ سن رہے ہیں بات، اپنی فیملی میں یہ جا کے تلقین کریں. اینڈ لسن ٹو دا وے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ آفٹر لسننگ ٹو دس آیا، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے، ہاں حکمت سے بات کرنی چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی فالو کر سکتے ہیں ہم، جیسے ہے اس کو کرنا چاہیے، بلکہ کیونکہ اس میں بہت انشاءاللہ برکت ہوگی. تو اس آیت کے بعد یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، بائی دا وے 214. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ سب اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عمومی طور پہ بھی ڈرایا، یعنی کہ جنرلی بھی ڈرایا، اور الگ الگ نام لے کر خواص جو اسپیسیفک پیپل تھے ان کو بھی ڈرایا. فرمایا، اے کعب بن لؤی کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے ہاشم کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سو مچ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پکار کے کہا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا، دیکھیں کیسے عمل کیا جاتا ہے. یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر. آگے کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے مقابلے میں قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. دنیا میں تم سے جو میرا رشتہ ہے میں اسے جوڑتا رہوں گا، یعنی اس کا جو حق ہے نا وہ ادا کرتا رہوں گا. یعنی تمہیں میں تلقین کرتا رہوں گا، تمہیں ڈراتا رہوں گا، تمہارے لیے دعا بھی کروں گا. ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر فرمایا اور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک بہت زیادہ پھیرا اور فرمایا، لوگوں سے فرما رہے تھے کہ آگ سے بچو. یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور بہت زیادہ پھیرا، حتیٰ کہ ہم نے یوں گمان کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پھر فرمایا، لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو. یعنی don't think your smallest of the deeds as if it is nothing. یہ اس سے کیا ہوگا، اس کو حقیر نہ جانو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی تک کو ویلیوبل جانو. قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے ترس رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے مثال دے کے بتا دیں کہ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ، کھجور نہیں کہا، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو نا، وہ بھی worth doing ہے، because you're gonna be needing it. This is gonna help you also. کسی چھوٹی، کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اتنی سی چھوٹی چیز اس کے لیے میں کیا کروں، اس کو میں کیا کروں کسی کی مدد کر کے، لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے میرے پاس کچھ پراپر ہوگا تو میں کروں گا. نو، listen to this حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is telling us، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے آپ نے اچھا عمل کر کے ایک اور عمل اپنے لیے جمع کر سکتے ہو، کرو. آگے کیا فرما رہے ہیں، جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہ پائے، وہ اچھی بات کہہ کر ہی اپنے لیے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ذرا سچویشن امیجن کریں آپ، نہ کوئی ترجمان ہوگا، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی، ڈائریکٹ بات چیت ہوگی. اللہ اکبر. تب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے، کیا میں نے تمہیں دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا اللہ، دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا اللہ، بھیجا تھا. پھر بندہ اپنی داہنی جانب دیکھے گا، دائیں طرف دیکھے گا تو بھی آگ ہی نظر آئے گی، اور بائیں جانب دیکھے گا تو بھی آگ نظر آئے گی. لہذا تمہیں آگ سے ضرور بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ایکسپلین کر کے یہ تلقین کر رہے ہیں، خواہ کھجور کی گٹھلی ہی بطور صدقہ کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. یہاں گٹھلی کا ذکر آ گیا.
اگر وہ میسر نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہنم اور فرشتے، اس حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں فرشتوں کے لیے کوئی جہنم کا عذاب یا پنشمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے اور عذاب سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آیت سنیں ذرا، سورۃ النحل آیت نمبر 49 till 50۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ زمین اور آسمانوں میں ساری کی ساری جاندار مخلوق اور تمام فرشتے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، اور وہ ہرگز استکبار یا تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے، من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، یخافون خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، حالانکہ فرشتے کوئی غلط کام کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، فرشتے تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کہہ دیتے ہیں، پورا پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، اسی آیت میں اور کئی جگہوں پہ فرمایا۔ اللہ کے ڈر سے نا، اللہ کے ڈر اور خوف سے فرشتوں پہ ایسے جیسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی کپ کپی کہہ لیں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، جیسے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 سے 28۔ مشرک کہتے ہیں کہ فرشتے رحمان کی اولاد ہیں، حالانکہ وہ تو اس کے مکرم بندے ہیں۔ اللہ کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بلکہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو ان کے پیچھے یا جو ان کے سامنے نہیں ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ اور فرشتے کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں اللہ سفارش سننے پر راضی ہوں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس قدر خائف رہتے ہیں کہ ان پہ لرزاں طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ترجمہ یوں کیا گیا ہے، یعنی آیت یوں ہے کہ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ مشفقون کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ خوف رکھنے والے، لرزاں طاری ہو جائے، یعنی بندہ لرزنے لگ جائے۔ ایسے فرشتوں کی کیفیت ہوتی ہے اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے معاملے میں ان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ ذکر ہم سنتے ہیں جہنم اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، کچھ ہم نے پہلے بات کر لی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 15 سے 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے پیغمبر کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کو۔ ذرا اپنا پھر معاملہ ذرا دیکھ لیجئے گا، ہم سب ذرا سنیں اور سوچیں کہ ہم کدھر ہیں۔ پھر کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اس روز جو اس عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم فرمایا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی یہ بچنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر میں رب کی نافرمانی کروں نا تو مجھے بہت بڑے خوفناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، تو ہم کدھر کھڑے ہیں؟ جہنم کے اوپر سے نا، آپ کو پتا ہے جہنم کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا قیامت میں، قیامت کے ٹاپک میں۔ کب گزرنا ہے جہنم کے اوپر سے؟ پل صراط۔ اللہ اکبر۔ ہم انبیاء کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم، یہ جو ہم نے ابھی بات کر رہے ہیں یہ انبیاء اور جہنم کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ جہنم کے اوپر سے گزرتے ہوئے نا انبیاء کی کیا کیفیت ہوگی؟ اتنا خوفناک منظر ہوگا، اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التوحید میں۔ یہ ہم نے حدیث پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے بائی دا وے، میں اس لیے جلدی سے یہ ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز پل صراط دوزخ کے اوپر رکھ دیا جائے گا، جس سے سب سے پہلے میں اور میری امت پار ہوگی۔ یہ ہم نے قیامت والے سیشن میں ڈسکس کیا تھا ٹاپک میں۔ اس روز رسولوں کے علاوہ کسی کو بات کرنے کا کوئی نہیں ہوگا معاملہ ان کا، اور رسولوں کی پکار بھی کیا ہوگی؟ صرف اللہم سلم، اللہم سلم، یا اللہ مجھے بچا لیں، یا اللہ مجھے بچا لیں۔ اللہ اکبر۔ امیجن اباؤٹ نوح علیہ السلام، جو آدم ثانی یعنی کہ تمام انسانیت کے ایک طرح سے کہہ لیں دوسرے باپ ہیں، کیونکہ جب وہ سیلاب آیا تھا نا، عذاب تو سب انسانیت ختم ہو گئی تھی سوائے نوح علیہ السلام کی، صوفہ جیسے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ امیجن ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول بھی صرف یہ کہ اچھا رسولوں کے علاوہ تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی بولنے کی، یا بولنا نکل ہی نہیں پائے گا،
لیکن رسول بھی صرف یہ کہہ رہے ہوں گے، یہ الفاظ ہیں، اللہم سلم سلم سلم، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ میری خیر کر، یا اللہ میری خیر کر دیں. ہمارا کیا بنے گا؟ ابھی وقت ہے برادرز، ابھی وقت ہے. اچھا آگے حدیث چل رہی ہے. اور جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی مانند لوہے کے بڑے بڑے خمدار آنکڑے ہوں گے. سعدان کے کانٹے کبھی دیکھے ہیں تم لوگوں نے؟ نبی کریم سے ہم پوچھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ دیکھے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ لوہے کے خمدار آنکڑے ہوں گے، سعدان کے کانٹوں کی طرح ہی ہوں گے. ہاں البتہ وہ آنکڑے کتنے بڑے بڑے ہوں گے یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ آنکڑے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جہنم میں گرا دیں گے پل صراط کے اوپر سے جب گزر رہے ہوں گے. کوئی تو اپنے اعمال کی وجہ سے بالکل ہی تباہ ہو جائے گا، یعنی پل صراط پر قدم رکھنے کی وجہ سے جہنم میں گر جائے گا یا گھسیٹ لیا یا کھینچ لیا جائے گا. کوئی چند قدم چلنے کے بعد جہنم میں گھسیٹ لیا جائے گا. کوئی بڑی مشکل سے پل صراط کو عبور کر سکے گا، یا کچھ ایسا ہی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. انبیاء کی کیفیت آپ نے سن لی ہے جہنم کو دیکھ کے کیا ہوگی. they will forget about others. یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. نسائی 1011 اور ابن ماجہ 1350 حسن حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، صبح تک ایک ہی آیت تلاوت فرماتے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا آیت تھی وہ؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118. ان تعذبهم فانهم عبادك. اللہ اکبر. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یہ آیت کس کو پتہ ہے کس نے آیت پڑھی تھی؟ یہ اصل میں قرآن میں کس کے بارے میں آیت مینشنڈ ہے؟ ایک نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ مبارک یا اخی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے قیامت کے دن. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اسی کو پڑھتے رہے، اتنا سیریس ہو گئے اس بارے میں. اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یا اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھ سکتا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اپنے امتیوں کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پڑھتے رہے پوری رات. پوری رات سے مراد ہے جب وہ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قیام اللیل کے لیے، جس وقت رات کے حصے میں، اس وقت سے غالباً. پھر ایک مسلم کی حدیث ہے، حدیث مسلم کی 202. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، پس جو شخص میرے پیچھے چلا وہ میرا فرما بردار ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کے لیے تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. پھر وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، جو ابھی پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اس لیے میں ریپیٹ نہیں کر رہا، وہ بڑی سخت آیت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلا دیے اور عرض کیا. برادر سنیں ذرا کیا عرض کیا. یعنی یہ دو آیات پڑھی جو قیامت کے دن منظر ہوگا. اس کے بعد فرمایا اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور رونے لگے. وہ بکا کہتے ہیں رونے لگ گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں سوچتے تھے، ہمارے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی پیروی کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ یعنی ان دو انبیاء کا قول نقل کیا اللہ کے نبی نے قرآن سے، جنہوں نے کہا کہ یا اللہ، جنہوں نے مور سے یہ بات کی کہ یا اللہ آپ انہیں عذاب دیں یا انہیں بخش دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جو معاملہ کرنا چاہیں ان ساتھ کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابھی تو آپ کو بتایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ میری جو امت ہے اب آپ کے سامنے آپ انہیں عذاب دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ انہیں بخش دیں تب بھی آپ کو کوئی پوچھنا نہیں. یہ نہیں فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. He was thinking about us all, his ummah. آگے سنیں ذرا حدیث کتنی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور رونے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو آپ کیوں روتے ہیں. اور اے جبرائیل آپ کا رب تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے لیے ہدایت بننی تھی نا، ایک قصہ بننا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو پتہ چلنا تھا، شاید اس لیے بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس طرح سے اکثر کرواتے ہیں جبکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ کیوں روتے ہیں.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ بتائی اور جبریل نے اللہ تعالیٰ کو جا کر بتایا، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہوتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث 202۔ چل ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی رویہ جہنم کے حوالے سے نا بہت ہمارے لیے سبق آموز تھا۔ میں جیسے اس کو سکپ کر رہا ہوں، اس میں کچھ اس طرح کی روایات ہیں، جلدی سے بس ہلکا سا مینشن کر رہا ہوں خلاصتاً۔ حضرت عروہ اپنے باپ یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب صبح گھر سے نکلتا تو پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سلام عرض کرتا۔ ایک روز میں گھر سے نکلا تو حسب معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑی تھی اور قرآن مجید کی آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں گرم اور زہریلی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 127 ہے، یہ تلاوت فرما رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت نا بار بار پڑھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ تو میں انتظار کے لیے کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ میرا جی مطلب میں اس وقت پھر چلا گیا، جی بھر گیا اور میں کسی اور کام سے چلا گیا۔ واپس آیا تو کیا دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی تک نماز میں کھڑی ہیں اور وہی آیت پڑھ رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام امہات المؤمنین بڑا سیریس رویہ ہوتا تھا جہنم کے حوالے سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو نماز میں جلدی سے وہی جو چند ایک صورتیں ہیں وہ جلدی سے پڑھ کے ختم نماز۔ اور اللہ اکبر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان چھوٹی صورتوں کا مطلب بھی نہیں آتا ہوتا۔ ایک اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ دیکھیں ذرا، یہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نا یہ روایت، یہ حلیۃ الاولیاء پیج 133 چیپٹر 2 میں سے ہے۔ حضرت سعد بن اخرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا میں، ہم لوہار کی دکان سے ہمارا گزر ہوا، انہوں نے آگ کے سرخ لوہا باہر جب نکلتے ہوئے دیکھا نا، اس کو لوہار نے نکالا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ بیسیکلی نا انہیں کیا جہنم کی وہ جو باتیں سن رکھی تھیں ان کی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے کہیں کھڑے ہوں اور ہم نے کوئی آگ دیکھ رہے ہوں تو ہمیں جہنم کا خوف آ گیا اور ہم نے استغفر اللہ کہہ دیا اور اللہ سے ڈر گئے ہوں اور ہم نے دعا مانگ لی ہو یا اللہ بچا لیں؟ نہیں، لیکن صحابہ کی سیرت سے سیکھیں۔ ہمیں یہ فیل ہونا چاہیے ہمارے دماغوں پہ نا، دماغوں میں ازبر اور دماغوں میں کیش ہونی چاہیے، فرنٹ پہ ہونی چاہیے یہ والی باتیں۔ ویسے تو جہنم اور ہمارے اسلاف کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ کیسے وہ رو پڑا کرتے تھے اور کیسے ان پہ اثر انداز ہوا کرتے تھے، بٹ وی ہیو ٹو سبحان اللہ وی ہیو ٹو اسکپ سم پارٹ۔ انشاءاللہ میں جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، میں یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، میں کئی دفعہ بتائی ہے، اقبال کیلانی حفظہ اللہ ان کی کتاب ہے جہنم کا بیان، جو کہ بیسکلی ان کی تفہیم السنہ کتاب النار ہے بیسکلی، اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے مزید ڈیٹیل سے، ان میں ریفرنسز بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس میں بیسکلی یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات کچھ اسلاف کو بہت ڈرا دیا کرتی تھیں، کچھ تھاٹس جو ان کا نالج ان کا جہنم، موت، قبر، قیامت کے بارے میں تھا، وہ ان کو بہت پریشان کر دیا کرتا تھا۔ میں آلموسٹ سارا ہی اسکپ کر دیا، یہ کتاب آپ کے سامنے میں نے دکھا دی ہے، بتا دیا، آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں اب ڈائریکٹ اس لاسٹ پارٹ پہ آؤں گا کہ یہ ہم نے آلموسٹ 7 سیشن ہو چکے ہیں آج کا سیشن ملا کے، کیونکہ یہ اس کا اختتام ہے۔ شروع میں ہم نے بات کر لی کہ سب سے زیادہ نقصان دہ یا خوفناک یا تکلیف دہ کوئی چیز اگر ہے نا، سب سے زیادہ تو وہ جہنم ہے ہماری سمجھ کے مطابق۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم سب لوگ سیریس ہیں، رائٹ؟ اس سے بچنے کے لیے قرآن اور سنہ کی لائٹ، نور ہمیں ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں نظر آئے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی کوشش سے نہیں صرف بچ سکتے، ہمیں اللہ سے بہت دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل سے بچ سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل ہو، توفیق ہو، تو تبھی وہ لائٹ کام کرتی ہے، صحیح جگہ پہ صحیح لائٹ ہم یوز کر پاتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں، میں جسٹ مینشن کروں گا انشاءاللہ، یہ ہم سن لیتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کو آتی بھی ہوں گی، جو نہیں آتی وہ انشاءاللہ آپ سن لیں، ان کے ریفرنسز بھی میں مینشن کروں گا اور وہ ریکارڈ پہ بھی آ جائیں گی۔ اچھا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح، ابن ماجہ کی حدیث کتاب الزہد میں باب صفہ الجنہ 3502 چیپٹر 2۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے یا جہنم سے، نار سے، اس کے حق میں جہنم کہتی ہے، آگ کہتی ہے یا اللہ اسے
آگ سے بچا لیں. دیکھیں یار اللہ کی مہربانیاں دیکھیں ذرا آپ. اپنی خود ہی بنائی ہوئی انعام والی چیز، اللہ کو پتہ ہے ہم سب انعام چاہتے ہیں، ہماری طبیعتیں ایسی ہیں، خود ہی اپنی بنائی ہوئی چیز کو ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں 3 دفعہ مانگیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتی ہے آپ کے لیے، اور اگر اس سے 3 دفعہ پناہ مانگے نقصان دہ چیز سے تو وہ دعا کرتی ہے کہ اس کو پناہ دے دیں. ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، دعا کرتی ہے، یہ نا غلط نہ سمجھیے گا، یہ نہیں اس میں کہا گیا کہ 3 دفعہ جس نے جنت مانگ لی وہ جنت ملے گی لازمی اس کو. جنت دعا کرتی ہے اس کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے. جہنم دعا کرتی ہے اس کے لیے. تو ہمیں جہنم اور جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت مانگنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ ان کی بھی دعائیں ہمارے حق میں بہت ساری ہوں جو ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ قیامت میں. اچھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے آگ سے پناہ مانگنے کی، بلکہ کچھ دعائیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں قرآن سے ریفرنس ساتھ میں مینشن کرتا جاؤں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے، ترجمہ سب کو پتہ ہے اس کا؟ سب کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہاتھ کھڑا کر دیں، میں بتا دیتا ہوں. اوکے، کوئی بات نہیں. یہ بہت ویسے مشہور اور بہت زبردست دعا ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائے، یعنی بھلائی خیر، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرمائے خیر، وقنا عذاب النار، اور نار آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں. ٹھیک ہے، بہت زبردست دعا ہے، چھوٹی سی، اس کو سیکھیں، نماز میں پڑھیں. سورۃ الفرقان آیت نمبر 65 سے 66 تک، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ اکبر، بہت ہی زبردست دعا ہے. اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے پھیر دیں. ربنا اصرف عنا، پھیر دیں. ان عذابها كان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اللہ اکبر، غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے جہنم. مستقر تھوڑی دیر کے لیے بھی، ٹیمپریری لیے بھی، ٹھکانے کے طور پہ بھی، وہ مقامہ اور ہمیشہ، یعنی جہاں پہ بندہ قیام کرتا ہے، جہاں مستقل انداز میں، مستقل وے میں رہتا ہے، اس حساب سے بھی بہت بری جگہ ہے. سورۃ آل عمران آیات 191 سے 194 تک، 191 till 194، اور بہت ہی زبردست آیات ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، آپ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، آپ کی ذات پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. میں پوری پڑھ دیتا ہوں، پھر میں اس کا ترجمہ ایک ہی دفعہ پڑھ دوں گا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ اکبر. اے ہمارے رب، جسے آپ نے آگ میں داخل کیا اسے آپ نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے اس روز کوئی مددگار نہیں. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دیں، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں. آپ لوگ آمین کہتے نہیں ہیں، دعا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے ساتھ ساتھ. دیکھیں اس کا اینڈ سنیں ذرا برادرز دوبارہ، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. کتنی زبردست دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں نا نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں. سبحان اللہ. دیکھیں نا، پتہ ہی نہ ہونا تو بندہ کتنا محروم ہو جاتا ہے چیزوں سے. پتہ چل جائے تو بندے کو اللہ کی توفیق سے توفیق مل جاتی ہے وہ دعا، وہ بات مانگنے کی، اچھی چیز کی. یہ سنن نسائی صحیح حدیث ہے، اس میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو درجہ ذیل دعا قرآن مجید کی سورت کی طرح سکھاتے تھے. اللہ اکبر. کان یعلمہم هذا الدعاء کما یعلم السورۃ من القرآن. یہ دعا جو آگے بتانے لگا ہوں میں آپ کو، یہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی سورت ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. نعوذ بک، اعوذ بک کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، پناہ مانگتا ہوں. نعوذ بک، نون کا مطلب حرف آتا ہے اپنے سب کے لیے، ہم پناہ مانگتے ہیں. کا
آپ کے لیے ہوتا ہے، فرسٹ پرسن جس سے آپ کمیونیکیٹ کرے ہوتے ہیں. نعوذ بک، ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی. اب آگے سنتے جائیں دوبارہ، کتنی آسان ہے دعا اور بہت زبردست ہے. من عذاب جہنم، من کہتے ہیں سے، جہنم کے عذاب سے. ونعوذ بک من عذاب القبر، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، سمجھ آ گئی؟ دجال، مسیح الدجال کے فتنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات، ہم زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں. جہنم کی گرمی کی، یعنی اس کی جو حرارت ہے نا، اس کے پناہ مانگنے کی دعا ہے. سنن نسائی کی ہے یہ بھی. اللہم ربی، یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یوں دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم ربی جبریل و میکائیل و ربی اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. اے جبرائیل، اے اللہ، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. دیکھیں کس طریقے سے اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے. کافی ساری دعائیں ہیں مینشنڈ ہیں اس کتاب میں، ٹائم کم ہے، میں کچھ سکپ کر کے آپ کو بتاتا ہوں آگے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا اور ڈھونڈنے لگی. میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے پر پڑا جو کھڑی حالت میں تھے، یعنی نماز میں تھے. وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں آپ کی رضا کے وسیلے سے آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. آپ دیکھیں کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے الفاظ کو. آپ کی بخشش کے وسیلے سے آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں ہر معاملے میں آپ ہی سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں آپ کی حمد و ثنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں آپ کی حمد و ثنا رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ کی تعریف ویسی ہی ہے جیسی آپ نے خود اپنی تعریف کی. اللہ اکبر. اس طریقے سے دعا مانگتے تھے. پھر ایک اور دعا ہے، یہ متفقن علیہ، دونوں صحیح مسلم صحیح بخاری میں یہ دعا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وہی آیت جو سورۃ البقرہ کی تھی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھیں، بہرحال ہم اس میں سے چند ایک میں مینشن کر کے انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں کہ برادرز یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جہنم سے بچ نہیں سکتے. ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم کی ضرورت ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے فضل و کرم کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں نا صحیح مسلم کی حدیث سنیں ذرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آ گئی، ختم. ہمیں بہت زیادہ اللہ کا فضل، رحمت، اللہ کا کرم مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی وہ ہے جس کے کان لوگوں سے اپنی تعریف سنتے سنتے بھر جائیں، اور جہنمی وہ ہے، جی بالکل میں صحیح پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں، جہنمی وہ ہے جس کے کان لوگوں سے اپنی برائی سنتے سنتے بھر جائیں. یہ اصل میں نا یہ اس حوالے سے ہے کہ اصل میں اس کے حوالے سے ایک حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ نا یہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے. یہ ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے. حضرت ابو بکر بن ابو ظہیر الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طائف کے قریب ایک جگہ بن نباوہ، یا حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے یا بناوا اس طرح کر کے نام ہے، میں خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم جنتی یا جہنمی کو پہچان لو گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی اچھی یا بری تعریف کے ذریعے سے تم لوگ ایک دوسرے کے لیے اللہ کے گواہ ہو. اصل میں نا یہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ اچھی تعریف کرتے ہوں، لوگ وہ خود نہیں کرواتا ہو،
ٹھیک ہے، فرق سمجھیں دھیان سے. لوگ جس کے بارے میں بہت اچھا گمان، اچھی بات بیان کرتے ہوں، اس کو بہت اچھا سمجھتے ہوں عام طور پہ، یعنی وہ اپنی اچھائی کی وجہ سے مشہور ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا معاملہ ایسا ہے، بزرگ جیسے ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اسی طرح جس کو سب لان تان کرتے ہوں، ملامت کرتے ہوں، لان تان کرتے ہوں، جو بہت یعنی اس سے برائی پھیلائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کی برائی کے ذریعے سے تم جان لو گے کہ یہ جہنمی ہے. سمجھ آئیے اب بات تھوڑی سی؟ ٹھیک ہے، یہ ہے اس میں بات. بارک اللہ فیکم برادرز. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ آج ہم نے نا ایٹ لینتھ ان ڈیٹیل قرآن اور اوتھینٹک سننا کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے، اور اقبال کرانی حفظہ اللہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دیں کہ مین کورس ہم نے اسی کو فالو کیا ہے. بہرحال ادھر ادھر سے بہت ساری تحقیق اور بہت ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے کوشش کی ہیں اس میں شامل کرنے کی اور کچھ چیزیں نکالنے کی. تو ہم نے یہ آج جہنم کا ٹاپک کور کر لیا ہے. اللہ سے ہم نے دعائیں بھی مانگی ہیں اور کچھ دعائیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بھی اپنے طور پہ. برادرز، اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتایا ہے قرآن میں، فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، وہ سکسیسفل ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے ہم نے کوشش کرنی ہے، پھر اللہ کا فضل مانگنا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کیے بغیر اللہ کا فضل مانگتے ہیں، دیٹ ڈزنٹ ورک. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ آپ جہنم کے بارے میں جانیں، اور وہ ہم نے کوشش پوری کی ہے اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے، یاد رکھنے، اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر کے، نور حاصل کر کے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے فضل سے جہنم سے بچا لیں اور جنت میں داخل فرما دیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.